السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ يعني الفارة تضرم على أهل البيت بيتهم، متفق عليه۔ وقال صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم۔ وقال عليه الصلاة والسلام اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، متفق علیہ۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں ہر قسم کا خیر موجود ہے، ہر مشکل سے بچنے کا راستہ ہے، اور جو دین پاکی، صفائی اور احتیاط برتنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 23 جمادی الاخرہ 1442 ہجری مطابق 5 فروری 2021 عیسوی جدہ عزیزیہ سے لائیو فیس بک اور مکسلار پر خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے کورونا کیسے ختم ہوگا۔ یہ جو وائرس کورونا ایک عرصے سے پھیلتا چلا آ رہا ہے، یہ کیسے ختم ہوگا، اس موضوع پر بڑا جامع مختصر خطبہ ہوا ہے، جس کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی ختم ہوتی ہے۔ بغیر اللہ کے اذن کے دنیا میں کوئی وائرس، کوئی بیماری، کوئی شے، کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ہے، اور ختم بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ بیماریاں یا وائرس کا پھیلنا، اس کی ایک وجہ انسان کے بدعقیدگی، گناہ اور اعمال ہیں، جس کی سزا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کسی وائرس میں، کسی بھی بیماری میں انسان کو مبتلا کر دے۔ اب یہ بیماری، یہ وائرس کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کی طرف لوٹنے سے، اللہ کی طرف رجوع ہونے سے، توبہ استغفار کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے سے، معافی مانگنے سے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اور کثرت خیر کی سے، اور جو بچنے کی تدابیر ہیں دنیا میں، جو اسباب رکھے ہوئے ہیں، ان اسباب کو اپنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہ بدلے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ وائرس ہے، مبتلا ہیں، پریشان حال ہے سب کوئی، طرح طرح کے مسائل ہیں، مشاکل ہیں۔ یہ چیز اگر ختم کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو، یہ پرابلم سالو ہو جائے، یہ مشکل ہٹ جائے، یہ وائرس ختم ہو جائے، کورونا چلا جائے، تو پھر اپنی حالتوں کو بدلنا ہے۔ لا یغیر ما بقوم، ما بقوم، قوم بقوم پر کیا ہے؟ وائرس اس وقت پھیلاؤ۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو، جو ان کے نفسوں میں اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ جو دین سے دور ہیں وہ دین کے قریب ہوں، جو اللہ سے دور ہیں وہ اللہ کے قریب ہوں، جو گناہوں میں ہیں توبہ کر لیں، جو نیکیوں سے دور ہیں وہ نیکیاں کریں، کثرت خیر میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ معافی مانگنے والوں کو اور زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل ہوگی توبہ استغفار سے، گناہ دھل جائیں گے، کورونا ختم ہو جائے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، رزق کے مسائل مہیا ہوں گے، آسان کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان کو مشکلوں میں نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اس کورونا کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ ہر شخص خوب جانتا ہے کہ اس کی زندگی کن گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، ان گناہوں سے، ان معاصی سے دور رہیں، سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اور پاکی صفائی جس کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پاکی صفائی، اس میں بہت خیال رکھا جائے، بدن کی پاکی صفائی، کپڑے کی پاکی صفائی، جگہ کی پاکی صفائی، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کی پاکی صفائی، یہ تمام چیزوں کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ جمعے کے دن غسل کرنا دین میں ہے، عیدین کا غسل کرنا اسلام کی تعلیم ہے، مسواک کرنے، خوشبو لگانے کا اسلام نے حکم دیا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلاؤں سے، وباؤں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، جن حدیثوں پر ہم عمل کریں۔ مثال کے طور پر گھر میں جتنے برتن ہیں ان کو ڈھانک کے رکھیں، کھلا نہ چھوڑیں، کیونکہ وائرس اس میں آ سکتا ہے، وبا اس کے ذریعے ہمارے زندگیوں میں داخل ہو سکتی ہے، تو اس کو ڈھانک کے رکھیں۔ اور جو پینے کی چیزیں ہیں جیسے مشکیزیں یا پینے کے بوٹلز ہیں، جگ ہیں، اس کو بھی ڈھانپ کے رکھیں، باندھ کے رکھیں، اس کو کور کر کے رکھیں۔ اور اسی طریقے سے دروازے رات میں بند رکھیں، بتیاں بجھا دیں، رات میں لائٹس آف کر دیں، یہ سب شریعت کی تعلیم ہے۔ آئیے سنیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غط الاناء، جو برتن ہیں کھانے پینے کے، اس کو ڈھانک کے رکھو، کھلا مت چھوڑو، ڈھکن لگو، کور کرو، اس کو ڈھانپ کے رکھو، بند کرو، کور کر کے رکھو۔ اور جو پانی پینے کی چیزیں اس کو بھی باندھ دو، یعنی اس کا منہ کھلا نہ رہے۔ جیسے جگ ہے، جگ میں پانی پیتے ہیں آج کل، تو مشکیزیں وغیرہ تو نہیں ہیں عام طور پر، لیکن جگ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، بوٹلز ہیں، تو وہ اوپن نہ رہیں، اس کو بند کر کے رکھا جائے۔ اسی طریقے سے دروازے بند کر دو، رات میں دروازے کھلے نہ رہیں، دروازے بند کر دیے جائیں۔ واطفئ السراج، بتیوں کو بجھا دو، لائٹس آف کر دو، رات میں لائٹس آف کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس لیے کہ اگر برتن ڈھکا ہو، کھانے پینے کے برتن اگر کور کیے جائیں، شیطان ان کو کھول نہیں سکتا۔ جو دروازہ بند ہو، شیطان اس کو اوپن نہیں کر سکتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے اس حدیث میں، اگر تمہارے پاس ڈھکن نہ ہو، کور کرنے کے لیے برتن کوئی بھی چیز نہ ہو، جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں لیکن اس کو ڈھانکنے کے لیے ڈھکن نہیں ہے، کور کرنے کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو ایک لکڑی اس کے اوپر رکھ دو۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ کچھ بھی نہیں ہے إِلَّا أَن يَعْرُضَ عَلَىٰ إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اوپر رکھ دیجیے۔ ایک کاڑی جس کو کہتے ہیں، ایک لکڑی چھوٹی سی یا کاڑی، اگر ڈھانکنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ویسے تو ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر ویسا بھی نہ ہو تو اس بخاری مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک لکڑی یا عود جس کو کہتے ہیں، لکڑی کہیں آپ یا کاڑی جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو وہ آپ اوپر رکھ دیں اللہ کا نام لے کر۔ اگر یہ کرو گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے، ایک اور فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چوہے جو ہے یہ گھر کو جو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، اس لیے کہ یہ چوہے جو گھروں میں پھرتے ہیں یہ گھر کو جلا بھی سکتے ہیں، گھر والوں کو جلا دے سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے اور دیکھیے اس طرح کیسی تدابیر احتیاط کی، پاکی صفائی کی اور احتیاط کی تدابیر جس سے ہم وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کورونا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تثاوب احدکم فی الصلاۃ فلیقدم ما استطاع فإن الشیطان یدخل، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نماز میں ہو، تم کو جمائی آئے، جمائی آتی نہیں جس میں منہ کھلتا ہے، تو روکو اپنی جمائی کو، اپنی جمائی کو روکو، اس لیے کہ شیطان داخل ہو سکتا ہے، منہ کے ذریعے شیطان داخل ہو سکتا ہے، تو روکو اپنی جمائی کو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، دیکھیے تعلیمات دیکھیے، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو اس میں سانس نہ چھوڑے، برتن میں، گلاس میں یا بوٹل میں پانی پیے تو اس میں سانس نہ چھوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس میں سانس چھوڑنے سے۔ سبحان اللہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور ناک کے ذریعے وائرس داخل ہو سکتا ہے، طبی تحقیقات ہیں، ہماری شریعت میں بہت پہلے بتا دیا گیا کہ آپ سانس نہ چھوڑیں برتن میں پانی پیتے ہوئے۔ اسی طریقے سے سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام کو جب چھینک آتی، اللہ اکبر، دیکھیے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتے یا کپڑا رکھ لیتے اپنے اوپر اور آواز کو دھیمی کرتے، زور سے نہیں، جیسے والوں چیختے ہیں، نہیں، جب چھینک آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے یا کپڑا اپنے اوپر رکھتے تھے اور آواز آہستہ کرتے تھے۔ یہ ہاتھ کو رکھنا، کپڑا رکھنا، یہ احتیاط ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے وباؤں سے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ضروری چیز جس سے کورونا ختم ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اگر یہ اس سبب کو بھی ہم نے اپنایا، ابھی چند اسباب میں نے بیان کیے، ایک سبب حدیث کی روشنی میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، مطلب اس سے دوری اختیار کی جائے۔ کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو تو آپ عیادت دور سے کریں، قریب نہ رہیں، اس سے دوری اختیار کی جائے۔ اور اس کی دلیل ذرا غور کیجیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث میں، ان ہذا یعنی تعاون پلیگ بیماری، ٹھیک ہے، وبائی بیماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیماری یا سقم، کسی اور قسم کی بیماری، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو بعض امتوں پر آیا۔ تعاون جو ہے عذاب ہے، وبائی مرض عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بعض امتوں پر آ گیا۔ ثم بقی بعد بالارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد یہ زمین پر باقی رہا، یہ بیماری، یہ وبائی مرض، یہ تعاون زمین پر باقی ہے۔ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةُ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، کبھی یہ وبا چلی جاتی ہے، کبھی یہ وبا آ جاتی ہے۔ ذرا غور کیجیے الفاظ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی یہ بیماری، یہ وبا ختم ہو جاتی ہے تو کبھی یہ تعاون واپس آ جاتا ہے۔ فَمَنْ سَمِعَ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدُمُنَّ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم سنو کہ کسی بستی میں یہ وبا پھیل چکی ہے، یہ بیماری پھیل چکی ہے، تو ہرگز مت جاؤ وہاں پر، احتیاط مت جاؤ ہرگز وہاں پر۔ وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ، اور اگر وہ جہاں رہتا ہے، جس شہر میں، جس علاقے میں، وہاں وہ بیماری پھیل چکی ہے، وبا،
تو ہرگز بھاگ کر نہ جائے وہاں سے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ کیا معلوم ہے اس حدیث سے؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو وبائی بیماریاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ایک۔ دوسری چیز اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ یہ وبا اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا تھا بعض امتوں پر، ہم سے پہلے جو امتیں آئیں قومیں، تو اس میں کا بعض حصہ وبا کا یا بعض بیماری باقی رہ گئی زمین پر، کبھی یہ ختم ہوتی ہے کبھی آتی ہے، اللہ کے حکم سے یہ جاتی بھی ہے یہ آتی بھی ہے، یہ بیماری یہ وبا جاتی بھی ہے آتی بھی ہے۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر تم سنو کہ کسی شہر میں کسی کنٹری میں یہ بیماری پھیل چکی ہے تو مت جاؤ وہاں پر، کیوں؟ جاؤ گے تو تم کو بھی لگ جائے گی، یہ احتیاط ہے۔ اور اگر تم ہو وہاں جہاں تم رہتے ہو اور اس علاقے میں یہ بیماری پھیل گئی ہو تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھی مت بھاگنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا عدوى ولا طیارة ولا حامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی ہے، ایک۔ بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، دو۔ الو کے پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، الو کی آواز سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تین۔ اور ماہ سفر یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، چار۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جذام جو کوڑ کا مریض ہوتا ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہو۔ غور کیجئے اس حدیث پر بھی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے یا اسباب پر عمل نہیں کرنے سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پھیلتی ہے۔ خود بیماری میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگے، سمجھ میں آ رہا؟ ایک۔ دوسری بات جو اس حدیث میں نبی نے فرمائی کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ بدفعلی لیتے ہیں کہ جیسے نا چپل الٹی ہو گئی تو کچھ ہو جائے گا، بلی راستہ کاٹ دی تو کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا جو ہے اس قسم کے ہوتے ہیں نا بدفعلیاں لیتے ہیں کہ ایسی آواز آئی تو اس کا مطلب کچھ ہوگا، یہ سب بدفعلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر تین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، الو کی آواز، لوگ سمجھتے تھے الو بولے، الو پہلے زمانے جاہلیت کی چیزیں تھے، گھر میں اگر یا منڈیر پر یا جو ہے چھت پر اگر الو پکارے تو گھر میں کوئی مشکل آئے گی، کسی کی موت واقع، کچھ نہیں ہوتا، الو کے پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ سفر منحوس مہینہ نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، آج بھی جانتے ہیں نا آپ، بعض مسلمان اللہ ہدایت دے ان کو بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، خوشیاں نہیں منائیں گے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، نحوست کسی مہینے میں نہیں ہے، یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں چار باتوں کو بیان کرنے کے بعد، جذام کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے اس سے ایسے بھاگو، مطلب دور رہو، جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہو، شیر سامنے ہو تو آپ کھڑے رہیں گے وہاں پر، بھاگ جائیں گے، دور جائیں گے شیر سے، تو بیمار سے دور رہو، کیوں؟ تاکہ وہ بیماری نہ لگ جائے، یہ سبب ہے۔ بغیر اللہ کے حکم، دیکھیے ایک ہی حدیث میں دو باتیں ہیں جو غور کرنے کی باتیں ہیں۔ شروع ہو رہی ہے حدیث لا عدوہ سے، ختم ہو رہی ہے جذام سے بھاگو، کوڑ بیماری خود پھیلتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری نہیں پھیل سکتی ہے، جیسے ہم نے شروع میں بتا دیا، اسی لیے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ نے بعض بیماریوں میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اگر آپ اس بیمار کے قریب جائیں گے، ہوگا اللہ کے حکم سے ہی، تو یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے وہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے آپ کے پاس۔ یا آپ نے چھینکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا رکھتے تھے، کیوں رکتے تھے نا، اگر آپ چھینکیں تو آپ کے منہ میں اگر کوئی جراثیم ہے وہ سامنے والے کو لگ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، بغیر اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہیں ہوگی، پکی بات ہے وہ، پہلی بات۔ اب احتیاط برتنے کا حکم یہ ہے، جس میں نے کہا کورونا کیسے ختم، یہ تمام چیزیں یہ حدیثیں ہیں جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں کہ آپ دور رہیے بیماروں سے ایسے، ورنہ اس کی بیماری سے کتنے ایسے واقعات اسی سال ہوئے ہیں جن کو کورونا لگا، بعض لوگوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، کورونا کچھ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ رہے اٹھے بیٹھے، بیوی کو لگا، بیوی کی وجہ سے شوہر کو بھی ہو گیا، یا بھائی کو لگا، بھائی کی وجہ سے بھائی کو لگا، تو احتیاط نہیں برتی گئی، تو احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے، جو بادشاہ وقت حاکم وقت ہوتے ہیں، ولی الامر جن کو کہا جائے، ذمہ داران جو حکومت ہوتے ہیں، ان کی بھی باتوں کو اگر شریعت کی خلاف ورزی اس میں نہیں ہوتی ہو تو سننا ہے، کیونکہ امیر کی بات ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا، یہ سب حدیثیں ہیں، من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ جو امیر کی بات، امیر یعنی آپ کا ذمہ دار، چاہے وہ حاکم ہو، بادشاہ ہو، کنگ ہو، ولی الامر ہو، امیر ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کا ذمہ دار ہے، جیسے اس ملک کے ذمہ دار ہیں یہاں پر
خادم الحرمین الشریفین ہیں اور ذمہ داران مملکہ ہیں، تو ان کی باتوں کو سننا اور اطاعت کرنا یہ بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے، کیونکہ ہم ان کی بات سنیں گے، وہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تعلیمات کیوں دی جا رہی ہیں، جیسے احتیاطی تعلیمات دی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے اس وائرس سے بچا رہے۔ صحیح سٹیپ انہوں نے اٹھایا ہے، اس سے پہلے بھی اٹھایا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چیز پھیل رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے احتیاط کی جائے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اس بیماری سے سیو رہیں، آپ کی فیملی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے اس بیماری سے سیو رہیں، یہ چاہتے ہیں، سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں اور سختی کے ساتھ عمل کریں، تاکہ اللہ کے حکم سے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے یہ بیماری ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ بات، جیسے کہ خطبے میں خطیب صاحب بڑے اچھے الفاظ میں کہہ رہے تھے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف منسٹری یا ذمہ دار یا حاکم ذمہ دار ہے، نہیں، ولی الامر، باقی ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہماری وجہ سے کسی اور کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں اپنی بد احتیاطی کی وجہ سے، نہ ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی نقصان ہو۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا، خود بھی سیو رہیں، دوسروں کو بھی سیو رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند، عافیت والی، اچھی زندگی گزاریں، دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں، پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ لائف سکون کی گزرے انسانوں کی، ہر چیز اوپن ہو، کھلی ہوئی ہو، آرام سے لوگ کھائیں پئیں، اچھی زندگی گزاریں۔ تو پھر لوگوں کو حق ہے زندگی گزارنے کا، جیسے آپ کو حق ہے۔ تو آپ کی بد احتیاطی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں پرابلمز نہ آ جائیں۔ جیسے کہتے ہیں ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایک کی وجہ سے سب کو نقصان ہوتا ہے، اسی لیے خاص طور سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو بوڑھے حضرات ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، اور جو بیمار لوگ ہیں، یہ لوگ بھی خاص طور سے اپنا احتیاط کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ پہلا خطبہ تھا جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسرا خطبہ مختصر یہ کہا گیا کہ یہ کورونا جو ہے، جس نے پوری دنیا میں جو ہے دھوم مچائی ہوئی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہے، آپ کو پتہ ہے آج بھی کئی کنٹریز میں پھیلا ہوا، کئی کنٹریز کے جو ہے آمد و رفت کو بند کر دیا گیا ہے، فلائٹس بند ہو گئی، یہاں بھی بند ہو گئی، آپ کو پتہ ہے واپسی بند ہو گئی یہاں پر۔ تو یہ سب جو ہے اس کورونا کا نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا مسجد عزیزیہ میں، جو کہ خطبے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش جا رہا ہے مسجد عزیزیہ سے، اس مسجد عزیزیہ کے مصلیوں سے خاص طور سے اور عمومی طور پر تمام مصلیان سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ جو تعلیمات دیے گئے ہیں سختی کے ساتھ، اس پر پابند رہیں، ہم ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں، جو کیا کہتے ہیں سوشل ڈسٹنس جس کو کہتے ہیں، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں، اور مخالفت نہ کریں۔ ماسک پہن کر جانے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ماسک استعمال کرنا، آپ اپنی خاص جانماز مسجد کو لے کر جائیں، ان تمام چیزوں کا عمل کریں، یا توکلنا جو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کو یوز کریں وغیرہ، جو بھی تعلیمات، کیوں، ورنہ مخالفے آئیں گے، غرامے آئیں گے، آپ کی محنت کی کمائی ہوئی محنت کا پیسہ جو ہے پھر ان مخالفات کے بھرنے میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو جرمانہ بھر رہا ہے، تو جرمانہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو جرمانہ وہ بھرتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، اور غلطی مومن کبھی نہیں کرتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور ایسی غلطی نہ کرے جس سے اس کو یا اس کے گھر کو نقصان ہو جائے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، ماسک لگا کر نکلیں، اور جانماز لے کر مسجد کو جائیں، نماز پڑھیں، سنت نوافل گھر میں پڑھنے کی کوشش کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اور جو ہے معقم جو ہوتا ہے دواؤں کا صحیح استعمال کریں، اور سجادہ جو جانماز وغیرہ کی بات کہی گئی وہ بھی لے کر جائیں بہرحال، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس وبا کو جلد از جلد ختم کر دے۔ رمضان کی آمد ہے، 2 مہینے اور 7 دن رہ گئے رمضان کو، 2 مہینے اور 1 ہفتہ، ٹھیک ہے، 2 مہینے اور 7 دن رہ گئے، یعنی 67 ڈیز ہے اگر ایکزیکٹلی دیکھیں، 59 یا 67 یا 60 ڈیز، 66 یا 66 یا 67 ڈیز رہ گئے ہیں رمضان کی آمد پر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے رمضان خیر و برکت کا مہینہ بنائے، صحت و تندرست کا مہینہ، اور یہ وبا ختم ہو جائے، اور ہم رمضان کے روزے قیام اللہ تیرے گھروں میں کریں، قیام کریں، تہجد پڑھیں، افطار کریں، سحری کریں، مساجد بھری ہوں، جس سے ایک ماحول ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے احتیاط کرنے سے ہوگا انشاءاللہ، دعا کرنے سے،
اللہ تعالی ہماری حالت کو بدل دے گا اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، سچے دل سے معافی مانگیں گے، توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، اور احتیاطی جتنی تدابیر ہیں جو شریعت سے بھی ثابت ہے یا طبی اسباب جو بتائے گئے ہیں، ان تمام چیزوں پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور بحال زندگی ہوگی انشاءاللہ، اور آنے والا رمضان ہمارے لیے بڑا خیر کا رمضان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، بس میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔